آقا کو سناتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک ہی بار پڑھیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اس طرح محفل کا مزہ نہیں آتا۔ میں عجیب سا رنگ دیکھ رہا ہوں محفل میں۔ پاکستان میں نے بڑی بڑی جلسے کیے، بڑی بڑی محفلیں کی، ادھر شاید آپ کو سردی لگی ہے زیادہ۔ وہ زبیر صاحب نے بھی کہا درود پاک پڑھیں، تو سب زبانیں خاموش ہیں، کیونکہ درود پاک ایسی عبادت ہے۔ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ تو دنیاوی باتیں ہوں تو ہماری زبانیں تھکتی نہیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری بہنیں سارے دن باتیں کرتی رہے تو تھکتی نہیں ہیں، لیکن جب کوئی دین کا کام آتا ہے، دین کی بات آتی ہے، تو سب کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے، بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ منانا چاہیے۔ اب میں ایک نعرہ لگاؤں گا تو میرے ساتھ آپ اس کا جواب دیں گے ہاتھ اٹھا کر، جو نبی کا غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب پتہ چلا یہ لوگ بیٹھے ہیں، میں تو سمجھا شاید سو گئے ہیں سارے، سب خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ حضور کا میلاد ہے، اور اس طرح بیٹھو، جم کے بیٹھو۔ تو میں چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ میں خانہ زرجانہ میں خانہ ساکی ہوں، جو جام کرم اب بھی بھر بھر کر پلاتے ہیں۔ اس آس پہ جیتا ہوں، اس آس پہ جیتا ہوں، کوئی آ کر یہ کہہ دے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے وارث ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، حمد باری تعالیٰ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں بیان کروں مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب، لاڈلے محبوب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रहमत बना कर भेजा। पहले अंबिया रहमत लेकर आए और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर तशरीफ लाए। तो बात यह है कि हर इंसान को किसी ना किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत जरूर होती है, और जो मुहिब होता है वो अपने महबूब के सामने तरह तरह के लाए अमल करके, हरबे इस्तेमाल करके उसके सामने आता है, ताकि मेरे महबूब को मेरी मोहब्बत का यकीन हो जाए। अल मुख्तसर ये है कि मोहब्बत हर एक को होती है। किसी को बाप से मोहब्बत होती है, किसी को माँ से मोहब्बत होती है, किसी को बीवी से मोहब्बत होती है। बीवी तो उससे खैर ज्यादा ही होती है, माँ बाप से बढ़कर। औलाद से मोहब्बत होती है, दोस्तों से मोहब्बत होती है, माल और दौलत से मोहब्बत होती है। मोहब्बत के कई तकाज़े, उसके कई तरीके हैं, लेकिन मोहब्बत होती जरूर है। तो खुशबख्त है वो बंदा जो माँ बाप से बढ़कर, बीवी बच्चों से बढ़कर, माल और दौलत से बढ़कर, दुनिया की हर चीज से बढ़कर जो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कायम करेगा, वही असल मोमिन और मुसलमान कहलाने का हकदार होगा। तो रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। क्या मालूम फरमाओ कि जो मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है वो आपसे मोहब्बत करे, और जो आपसे मोहब्बत करेगा, जो ऐसा करेगा, मैं अल्लाह उसको अपना महबूब बना लूंगा। मैं अल्लाह गफूरुर रहीम हूँ, मैं उस पर रहम फरमाऊंगा और उसके गुनाहों को भी माफ फरमा दूंगा। मुफस्सरीन की एक जमात वो फरमाते हैं कि इस आय पाक का शान नज़ूल ये है, क्योंकि मैंने आज मोहब्बत रसूल के मौजू का इंतखाब किया, ये भी बेहद ज़रूरी है। तो मुफस्सरीन कराम फरमाते हैं कि इस आय पाक का शान नज़ूल ये है कि एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता था, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता था। तो रब्बुल आलमीन ने इस आय पाक को नाज़िल फरमाया और ऐलान फरमाया कि या महबूब इनसे कह दो कि जो मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है वो आपकी इत्तबा करे, वो आपकी अताअत करे, वो आपसे मोहब्बत करे, और जो ऐसा करेगा मैं अल्लाह उसको अपना प्यारा और महबूब बना लूंगा। तो ये जो हम इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कातें देते हैं, अल्लाह के घर का हज करते हैं, याद रखो कि ये भी मोहब्बत रसूल के बगैर काबिल कबूल नहीं। वो नमाज नहीं जब तक मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो, वो रोजा नहीं जब तक मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो, वो ज़कात नहीं जब तक मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो, वो हज, वो इबादतें, वो सजदे सब बेकार है जब तक मोहब्बत मुस्तफ़ा ना होगी। अगर कोई चाहता है कि उसकी इबादतें कबूल हो, उसकी नमाजें कबूल हो, उसके रोजे कबूल हो, उसके सजदे कबूल हो, तो वो आका के दर का गुलाम बनना होगा। आका की सच्ची मोहब्बत और गुलामी लेकर नमाज पढ़ेगा, रोजे रखेगा, ज़कातें देगा, हज करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको अपना प्यारा और महबूब भी बना लेगा, उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देगा, दुनिया और आखिरत में उसको कामयाब और बामुराद फरमा देगा। रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, फला व रब्बिका ला युमिनु हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, कि कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की है महबूब, वो लोग उस वक्त तक ईमानदार कहलाने के हकदार नहीं हो सकते कि जब तक कि वो आपको अपना हाकिम तस्लीम न कर ले। बताना ये मकसूद है, इस आय पाक में ये बात वाजिया की गई है कि उस वक्त तक कोई बंदा
ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ہر کام میں، اپنے ہر فیصلے میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ ووالدیہ والناس اجمعین، کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اس کے والدین سے پیارا محبوب نہ ہو جاؤں۔ کوئی حدیث پاک میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اور حتیٰ کہ والدین سے بڑھ کر میں اس کے نزدیک پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ درویش لاہوری کیا خوب کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو و قلم تیرے ہیں۔ تو رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، لوگو اپنی ادائیں میرے محبوب کی اداؤں سے ملاؤ، جس میرے بندے کی ادائیں، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا کھانا، جس کا چلنا، جس کا سونا، جس کا پینا میرے محبوب کے مشابہ ہوگا، یحببکم اللہ، رب فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا پیارا اور محبوب بنا لوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم، ہم نعرہ لگاتے ہیں غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پر ہمیں نماز پڑھتے موت پڑتی ہے۔ ہم صرف نعرے تک محدود ہو گئے ہیں۔ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں اور یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ ہمیں موت بھی قبول ہے، لیکن نماز پڑھتے ہمیں موت پڑتی ہے، کیونکہ یہ پیغام ہے ساتھ نماز کا، کیونکہ روز محشر بھی سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا، باقی اعمال بعد میں ہوں گے، پہلے نماز ہوگی، کیونکہ نماز کا ذکر قرآن میں 700 مرتبہ آیا ہے۔ تو جو آقا کا غلام ہے، جو آقا سے محبت کرتا ہے، وہ آقا کی محبت کو لے کر نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، زکاتیں دے گا، اس کا ہر عمل آقا کی محبت میں ہوگا، لیکن جب وہ آقا کی محبت کو لے کر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، درویش لاہوری کا ایک اور شعر بھی میرے ذہن میں آ گیا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں، میں خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کہ پہلے ایمان ہے پھر اعمال ہے، تو پہلے ایمان کو پختہ کرنا ہے، غلام رسول بننا ہے، اللہ کے محبوب کے در کا غلام بننا ہے۔ سامعین محترم، اس در کے جو غلام بنتے ہیں، جو اس در کے غلام بنتے ہیں، سامعین محترم، کوئی کہتا ہے سونے والا اچھا ہے، کوئی کہتا ہے چاندی والا اچھا ہے، کوئی کہتا ہے مال والا اچھا ہے، کوئی کہتا ہے تخت و تاج والا اچھا ہے، کوئی کہتا ہے سفیر اچھا ہے، کوئی کہتا ہے امیر اچھا ہے، لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں رب ذوالجلال کی کہ محمد کے در کا فقیر اچھا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں پیر بعد میں بنو، فقیر بعد میں بنو، پہلے محمد کے در کے غلام بنو۔ اولیاء کا اور کیا کام ہے؟ ان کا یہی پیغام ہے، محبت رسول کا پیغام ہے، لوگوں میں محبت اور پیار کو پھیلانا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم دنیا میں بغیر سیڑھی کے چھت پر چڑھ نہیں سکتے، اور فرشی انسان عرش والے خدا سے کیسے مل سکتا ہے؟
وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کیونکہ اگر کسی نے اللہ سے بھی مانگنا ہے تو اس کے محبوب کے وسیلہ سے, اس کے محبوب بندوں کے وسیلہ سے, کیونکہ ڈائریکٹ اللہ نہیں دیتا. کیونکہ ڈائریکٹ اگر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیتا تو اس فرشی انسان کو کیسے دے گا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے دیدار کی درخواست کی, آپ کے کلام کو سنا, کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی موسیٰ لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. پھر اصرار بڑھا, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھنا ہے تو وسیلے سے دیکھ, تو مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا. قرآن کہتا ہے انظر الی الجبل, کہ موسیٰ اگر مجھے ملنا ہے تو وسیلے سے مل, مجھے دیکھنا ہے تو پہلے پہاڑ کو دیکھ. تو جن لوگوں کو استنجا کرنے کا پتہ نہیں, کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ خدا سے ملیں گے, ہم ڈائریکٹ خدا سے ملیں گے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سامعین گرامی قدر, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبیین, کہ نہ آواز بلند کرنا نبی کی آواز سے. اگر کسی نے ایسا کیا, اگر کسی نے ایسا کیا تو میرے محبوب کی بے ادبی ہوگی, میرے محبوب کی گستاخی ہوگی. تو رب فرماتا ان تحبط اعمالکم لا تشعرون, تو جو ایسا کرے گا تو اس کے تمام اعمال ضبط ہو جائیں گے اور اسے خبر تک نہ ہوگی. غلامی دے سوا کچھ نہ منگے, بڑی شان محمد گدا دی. سامعین گرامی قدر, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ پیدا ہوں گے, وہ لوگ پیدا ہوں گے جو کہ مجھ سے اس قدر محبت کرنے والے ہوں گے, سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے, اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا مال, ہماری اولاد, ہمارا سب کچھ لے لو اور آقا کی ایک دفعہ زیارت نصیب ہو جائے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کوئی کہتا ہے خدا کعبے میں رہتا ہے, کوئی کہتا ہے سر عرش علا رہتا ہے. ہم فقیروں کا عقیدہ ہے وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب واقعہ ہوگی, قیامت کب واقعہ ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا نمازیں اکٹھی کیے ہیں, روزے اکٹھے کیے ہیں, حج اکٹھے کیے ہیں, کیا تو نے عبادتیں اکٹھی کی ہے؟ وہ عرض کرنے لگا پیارے آقا و مولا, نہ تو میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہے, نہ روزوں کا ذخیرہ ہے, نہ حجوں کا ذخیرہ ہے, نہ زکاتوں کا ذخیرہ ہے. اگر کچھ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی بات کو سن کر کہ اے بندہ جو دنیا میں جس سے محبت رکھے گا روزے قیامت بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد علی پاک کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور علیہ السلام سے بے حد عشق اور محبت کیا کرتے تھے. اگر حضور علیہ السلام کی زیارت نہ ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتے, جب حضور کی زیارت کرتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے, ان کے دل کی جو ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی. اور صحابہ کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ قائم کیا اور آپ کی اتباع اور اطاعت میں اپنے اعمال کو, اپنے رستے کو اس رستے پر ڈالا
آپ کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے ساری زندگیوں کو گزارا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام و اکرام فرما دیے۔ جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو انعام عطا فرماتا ہے، ان پر انعام و اکرام فرما دیتا ہے۔ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان آئے تو ذی النورین بن گئے، علی آئے تو حیدر قرار بن گئے، عربی آیا تو صحابی بن گیا۔ یہ تو آقا کی وہ بارگاہ ہے نا، اور محبوب کی ہر چیز محبوب ہوا کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آل پاک سے بھی محبت کرنا ہے۔ لا يدخل فی قلبی امرا ایمان الا بحب قرابتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تمہارے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے اندر میری آل پاک کی محبت جلوہ گر نہ ہو، کیونکہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوا کرتی ہے۔ اور رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت اور مودت۔ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے اعلان فرما دو کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والو، تمہیں میرے صدقے سے جان ملی، اولاد ملی، مال ملا، رمضان ملا، قرآن ملا، نہیں بلکہ رحمان ملا، تمہیں میرے ہی صدقے سے سب کچھ ملا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تو تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ رب العالمین نے مجھے تمام خزانوں کا مالک اور مختار بنا دیا ہے۔ رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رب العالمین فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا۔ حضور علیہ السلام ساری کائنات کے داتا ہے، ساری مخلوق خدا آپ کے در کی بگاری ہے۔ یہ وہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ہر مانگنے والے کو مانگنے کے سوا ملتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ادنا آیا تو آلہ بن گیا، پتھر آیا تو لال بن گیا، کانٹا آیا تو پھول بن گیا، عربی آیا تو صحابی بن گیا، مقتدی آیا تو امام بن گیا، ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا، عمر آیا تو فاروق بن گیا، عثمان آیا تو ذی النورین بن گیا، علی آیا تو حیدر قرار بن گیا۔ آپ کی تو وہ بارگاہ ہے۔ تو سامعین گرامی قدر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ ہے آپ کی عظمت اور شان۔ سامعین گرامی قدر حضور علیہ السلام حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن حشام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ اور آگے سے آقا نے جب عمر فاروق کی اس بات کو سنا آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے جب حضور کے اس ارشاد پاک کو سنا، خاموشی اختیار کریں، تو سامعین محترم حضور کے اس ارشاد علی پاک کے بعد حضرت عمر فاروق نے عرض کیا پیارے آقا و مولا آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ سامعین گرامی یہ قدر یہ ہے وہ محبت رسول جس کو ہم نے اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے، دلوں میں لے کر چلنا ہے، اور اسے محبت رسول میں ہم نے اپنے کردار کو بنانا ہے۔ وہ جو سرکار نے ہمیں حکم دیے، جو آپ کی سنتیں ہیں اس پر ہمیں پیرا عمل ہونا ہے، اس کو اپنانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکاتیں دیں گے، حج کریں گے، لیکن اگر محبت رسول نہ ہوگی تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہمیں تو ایمان ملا آقا کے صدقے، یہ جان ملی تو آقا کے صدقے۔ تو اللہ ہمیں سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے آقا کی۔ سامعین محترم
महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है। मैंने पीछे जुमला अर्ज किया, अब थोड़ा सा तबसरा उस पर भी करता चलूं कि आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी शख्स ने एक आशिक से पूछा कि आशिक, जरा ये तो बताओ कि तुमने कई शहरों को देखा, लेकिन तुम्हारे नजदीक सबसे हसीन शहर कौन सा है? उसने आगे से जवाब दिया कि मेरे नजदीक सबसे हसीन शहर वो है जहां मेरा महबूब रहता है, क्योंकि महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है। तो रब्बुल आलमीन अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुक़द्दसा की कसमें खाता है। रब फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कि या महबूब मुझे तुम्हारे शहर मुक़द्दसा की कसम। तो क्या रब्बुल आलमीन अपने महबूब के शहर मुक़द्दसा की कसम इसलिए खाता है कि वहाँ उसका घर बैतुल्लाह शरीफ है, हजर अस्वद का जन्नती पत्थर है, मुकामे इब्राहिम है, सफा मरवा की पहाड़ियाँ है, जो शायरुल्लाह है, मुज़दलिफ़ा व मिना है, आबे ज़मज़म का कुआं है। क्या रब्बुल आलमीन अपने महबूब पाक के शहर मुक़द्दसा की कसमें इसलिए खाता है कि उसके वो मुक़द्दस मकामात हैं? बल्कि नहीं, रब फरमाता है व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि इसमें मेरे महबूब तुम जलवा फरमा हो। तो सरकार आला हजरत अजीम आली बरकत अलैहि रहमा इसका नक्शा यूं कहते हैं कि वो जो तुझको खुदा ने मर्तबा दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले, कि कलामे पाक ने खाई शाह तेरे कलामों बका की कसम। आला हजरत फरमाते हैं कि है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मर्तबा, जो अजमतें, जो शाने अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, ना तो क्या आपसे पहले किसी को अता हुई और ना ही आपके बाद क़यामत तक किसी को अता होगी। और आप फरमाते हैं कि रब ताला ऐ प्यारे आका आपके शहर मुक़द्दसा की कसमें इसलिए खाता है, इसलिए नहीं खाता कि वहाँ बैतुल्लाह शरीफ है, हजर अस्वद का जन्नती पत्थर है, मुकामे इब्राहिम है, सफा मरवा की पहाड़ियाँ हैं। रब ताला इसलिए अपने महबूब पाक के शहर की कसमें नहीं खाता। ऐ महबूब, रब्बुल आलमीन आपके शहर मुक़द्दसा की कसमें इसलिए खाता है, अपने महबूब के शहर मुक़द्दसा की कसमें इसलिए खाता है कि उस सरजमीन पाक ने आपके कदमों के बोसे लिए। तो रब्बुल आलमीन अपने महबूब की मोहब्बत में कसमें खाता है। महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है। सामीने गरामी ये कदर के मदीना शरीफ में एक शख्स ने आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने की दावत की। आप अपने प्यारे सहाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तशरीफ ले जाते हैं, अहले खाना खाना पेश करते हैं। सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं देखता हूं कि उसमें जौ की रोटियां हैं, खुश गोश्त है और शोरबा और कद्दू शरीफ है। तो मैं देखता क्या हूं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू शरीफ को बड़ी मोहब्बत से तनावल फरमाते हैं। तो मैंने देखा कि आका को कद्दू शरीफ बड़ा पसंद है। तो उस दिन के बाद सहाबी रसूल कहते हैं उस दिन के बाद मैं भी कद्दू शरीफ से मोहब्बत करने लगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया, हजर अस्वद जो जन्नती पत्थर दीवारे काबा में नस्ब है उसके चूमने के मुतालिक पूछा। तो हजरत उमर ने कहा कि मैंने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसे चूमते और हाथ लगाते देखा। और जब हजरत उमर फारूक खुद उस पत्थर हजर अस्वद को चूमने के लिए जाते हैं तो वहां खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, है हजर अस्वद, उमर ने तुझे इसलिए बोसा नहीं दिया कि तू जन्नती पत्थर है, दीवारे काबा में नस्ब है, बल्कि उमर ने तुझे बोसा अपने महबूब की मोहब्बत में दिया है। इस पर तुझ पर मेरे महबूब के लब लगे हैं। अल्लाह अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह अल्लाह। सहाबा इकराम का कीदा देखो कि वो कद्दू शरीफ से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि आकाए दो आलम कद्दू शरीफ से मोहब्बत फरमाते हैं, कद्दू शरीफ को पसंद करते हैं। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हजर अस्वद को पत्थरों को छोड़कर फिर पत्थर चूमने आते हैं, महबूब की मोहब्बत में आते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि यहाँ इस पत्थर पर, इस हजर अस्वद पर मेरे महबूब के लब लगे हैं, क्योंकि महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है। हदीस पाक में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम तशरीफ फरमा थे और पहले अंबिया का जिक्र कर रहे थे।
پہلے انبیاء کا ذکر کر رہے تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے۔ پھر تیسرے صحابی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ پھر چوتھے صحابی نے کہا کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ کی گفتگو کو جب سماعت فرمایا تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، تمہاری بات بے شک درست ہے کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ روح اللہ ہے، لیکن آگاہ رہو میں اللہ کا محبوب ہوں۔ فخریہ نہیں کہتا، روز قیامت حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا آدم علیہ السلام، باقی نبی میرے جھنڈے تلے ہوں۔ تو سامعین محترم، باتیں چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، حضور کا ذکر ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پیارے آقا کی سچی غلامی اور سچا عشق عطا فرمائے۔ پیارے آقا مرتے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری اور ساری، اور قبر میں بھی آقا ہماری شفاعت فرمائے، اور جو آقا سے محبت کریں اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کا یہ پروگرام بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آستانہ عالیہ چنڈے والی سرکار، خصوصی نظر کرم پیر بابا سید فیاض حسین شاہ بخاری، زیر صدارت صاحبزادہ پیر سید وقار علی شاہ صاحب، صاحبزادہ پیر سید دلیر بادشاہ صاحب، قوالی جو ہوتی ہے تقریباً 10-11 آدمی ہوتے ہیں قوالی کرنے کے لیے، لیکن یہ میں صرف سید فقیر کی نوکری دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو خلوص سے محبت سے پیار سے بات کی جاتی ہے اس میں مزہ ہوتا ہے اور اثر ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ حوصلہ افزائی ضرور ہوگی۔ سب سے پہلے سرکار سلطان انبیاء کی شان میں ایک نعت پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد قصیدہ۔ اول حمید ثنائی لائی تے جو مالک ہر ہر اس دا نام چتارنے والا تے ہر میدان نی ہر یا رب تیری رحمت ہووے تے